آپ علماء کو دیکھ کر فارغ نہ ہو جائیں. آئی سے یو آر ریسپانسبل. آپ نے کیوں نہیں دین پڑھا؟ کیا یہ آپ کے لیے ممنوع ہے؟ میں نے کیوں دین پڑھا ہے؟ میں تو ڈاکٹر تھا، آپ فارماسسٹ ہیں. میرے بیٹوں نے پڑھا ہے، وہ نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں. تو زیادتی کیا ہے؟ وہ ہماری ہے. ہم گئے پروفیشنز کی طرف، کیریئرز کی طرف، اور بالکل جو ہماری سوسائٹی کا جو نچلا ترین طبقہ ہوتا ہے وہ جاتے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اکثر و بیشتر جو ہے آپ کو امام ملیں گے ہزارہ، اور یہ جو کوہستان کا علاقہ ہے وہاں کے لوگ انتہائی غریب، اور وہاں گھر گھر مدرسہ کھلا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ روٹیاں مانگ کر محلے سے لا کے کھاتے ہیں. یہ تو آپ نے کیا ہے نا. اور پھر ان کو سٹیٹس یہ دے دیا ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. آپ کیوں نہیں اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکتے؟ وائی کانٹ یو ڈو اٹ؟ اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں ہے، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی پنڈت نام کی شے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہم نے کیا ہے. ہم نے دین ان کے حوالے کر کے اور اسے ایک پروفیشن بنا دیا ہے. اسلام میں کوئی پروفیشن نہیں ہے دین کا. اس پروفیشنلزم کی وجہ سے، اور جو جیلسی ہوتی ہے، پروفیشنل جیلسی، یہ ہے جو مولویوں کے اندر ہے. اس کو آپ گالیاں دے دیں گے، لیکن یہ آپ بھول جائیں گے کہ یہ سارا تو ہم آورد ہے تو ہمارے کیے کا ہے نا، ہم نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے. اس حوالے سے ذرا میری بات تلخ ہو گئی ہے، لیکن میں نے ایک دفعہ آپ کو لطیفے کی بات بتا دوں کہ ایبٹ آباد کے میڈیکل کالج میں مجھے بلایا گیا. میرے کلاس فیلو نے شروع کیا تھا، ڈاکٹر اے جے خان نے. وہاں لیکچر تھا میرا. تو جو اساتذہ تھے، پروفیسرز وغیرہ، وہ بعد میں چائے پہ گفتگو ہو رہی تھی. جی ہمیں کسی طریقے سے ان مولویوں کی مصیبت سے نجات دلائیے. یہ جو ہے اس کے اوپر لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بولتے ہیں، زور سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں. میں نے کہا اس کا اصل الزام آپ پر ہے، ان پر نہیں. کیسے جی؟ میں نے کہا آپ مسجد میں جاتے نہیں، مولوی کے سامنے کوئی ہوتا ہی نہیں جسے وہ سنائے. وہ لاؤڈ اسپیکر سے سناتا. اب تو سنو گے نا. یہ تو وہ آپ سے انتقام لے رہا ہے. آپ مسجد میں جائیں، اس کے سامنے بیٹھے تو شاید کوئی دو چار بات کی کام کی باتیں بھی کرے. وہ سمجھے کہ کچھ لوگ جو ہے سمجھدار پڑھے لکھے بھی لوگ موجود ہیں. تو یہ جو ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے، اصل سوچ بھی یہ ہونی چاہیے. جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ماں باپ ان کو دین کا علم نہیں دلاتے، محنت نہیں کرتے، فقط قاری صاحب کو بلا کر یا مسجد میں بھیج کر قرآن ناظرہ پڑھا لیتے ہیں، بس یہ بڑا احسان کر دیا ماں باپ نے. قرآن پر احسان کر دیا، اللہ پر احسان کر دیا. جی میں نے 40 پاؤنڈ ہفتے کے دے کر قاری صاحب کو بلا کے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھا دیا، یا 5-10 پاؤنڈ ریگولر دے کر، یا میں فری آف کاسٹ پاکستان میں قرآن مجید کی کلاس میں بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہوں، مولوی صاحب پڑھاتے ہیں. بڑا احسان کر دیا اپنے مولوی صاحب پر بھی، مسجد پر بھی، اللہ پر بھی، دین پر بھی. ظلم کی انتہا ہے. ذرا موازنہ تو کرو کہ دنیا کا علم اور دنیا داری سکھانے پر اولاد پر کتنی محنت ہے، کتنا خرچ کرتے ہو، زندگی لگا دیتے ہو. اور اس کے برعکس کمپیئر کرے دین سکھانے اور اولاد کی زندگی میں دین کو داخل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں. دین تو مفت بھی ملے تو سیکھنے کو کوئی تیار نہیں. دین تو مفت ملے تو سیکھنے کو تیار نہیں. کتنا ظلم ہے. اور یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن پر 10-10 ہزار پاؤنڈ دے کر بھی پڑھتے ہیں. سال کے لیے فیس دینی پڑے تو پڑھتے ہیں، ادھار اٹھا کر پڑھاتے ہیں، اور دین پر 100 روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہیں. یہی وجہ ہے جب خاندان اچھے کھاتے پیتے لوگ اپنی اولادوں کو دین کے علم کے لیے نہیں بھیجیں گے تو غربت میں پسماندہ لوگ، جن کے پاس بچوں کو پہنانے کے کپڑے نہیں، کھلانے کا کھانا نہیں ہے، جوتوں کے پیسے نہیں، روزگار کے پیسے نہیں، پھر وہ غربت زدہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے، اور وہ پھر آ کے علم حاصل کریں گے اور روزگار کے طور پہ دین کا علم یوز کریں گے. پھر دین کی تنخواہیں لیں گے، امامت کی، پھر پیسے لیں گے. تو دین سارا غریبی میں سیکھا اور غریبی میں تنخواہوں کے ساتھ آگے سنایا. اس تبلیغ میں کس برکت کی آپ توقع کرتے ہیں؟ کیا توقع کرتے ہیں کہ ایسی تبلیغ سے کتنا انقلاب آ جائے آپ کے اندر، کتنی تبدیلی آ جائے، پھر آخرت کے نام پر دنیا کمائی جائے گئی اور کیا ہوگا. اور یہ اسی کا نتیجہ ہے. چونکہ دین کا علم نہیں دیا
اور یہ ہلاکت اہل سنت ہمارے عقیدے میں، میرے عقیدے والے لوگوں میں زیادہ ہوئی. جس کو اٹھاؤ کوئی مولوی پیسے لیے بغیر تقریر کرنے کو تیار نہیں، دین کا علم دینے کو تیار نہیں، الا ماشاء اللہ. کوئی کسی کو بلا لے، پہلے تو جاتے تھے تو اس وقت خدمت لیتے تھے، اب ریٹ طے کرتے ہیں ایکٹروں کی طرح، ناچ گانے والوں کی طرح ریٹ ہیں. اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو ذاتی مشاہدہ بتا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم. میں انڈیا میں تھا، نام نہیں لوں گا کسی کا، میرا مقصود نام نہیں سمجھانا ہے. نامور عالم ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد ہے، بڑے بزرگوں کی ہستیوں کی اولاد، نامور عالم ہیں. ہر شخص اہل سنت میں سے ان کو جانتا ہے. میں خانہ خدا میں یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کی کتاب میرے ہاتھ میں اٹھا کر قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تحقیق کی، بے شمار لوگوں نے جگہ جگہ بتایا کہ ان کو تقریر کی دعوت دیں تو ان کے سیکٹری پہلے ایڈوانس 2 لاکھ انڈین روپیہ لیتے ہیں. اور بڑھاپے کا عالم یہ ہے کہ تقریر کی آواز نہیں نکلتی. 2 لاکھ انڈین روپیہ، پاکستانی 4 لاکھ وہ لیتے ہیں. جہاز کا ٹکٹ الگ، ہوٹل الگ، اور پھر آتے ہیں. بے شمار شہروں میں لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی، خود جنہوں نے پیسے دیے، جن سے مانگے گئے. پھر میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، ابھی میں امریکہ میں تھا، کراچی پاکستان سے نامور کئی علماء جاتے ہیں. کسی نے کہا ایک مولوی صاحب فارغ تھے، کسی کی طرف سے دعوت نہیں تھی کہ جمعے کا خطاب کریں. ہم نے کہا نیو یارک کی بات ہے، ہم نے کہا فارغ ہیں، ان کے پاس آج دعوت نہیں ہے، کہیں خطاب نہیں، تو جمعہ تو پڑھنا ہی ہے انہوں نے جمعہ. تو ان کو کہہ دیا کہ ہمارے ہاں آ جائیں اور خطاب کریں. انہوں نے کہا میں $1000 لیتا ہوں خطاب جمعہ کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا فائدہ اس عمل کے ساتھ؟ پگڑے رکھے ہوئے ہیں تمہارے سروں پر، امامے باندھے ہوئے ہیں، گلے میں پٹے ڈالتے ہو، عربی جبے پہنتے ہو، حضور کی سنت اور دین کا نام لیتے ہو، علماء کہلاتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں کہ ٹکے ٹکے کے ساتھ خطبہ جمعہ بیچتے ہو، دین کی تقریریں بیچتے ہو؟ پھر اگر تمہارا اور ہمارا میں اب یوں کہ اگر ہمارا عمل دین کے نام لینے والوں کا یہ ہوگا تو پھر لوگ تمہیں بلائیں گے یا کنچروں کو بلائیں گے، گانے والیوں کو بلائیں گے؟ فرق کیا رہ گیا؟ اس نے گانا سنا کے پہلے پیسے ریٹ طے کیے، تم نے قال اللہ و قال رسول قرآن اور سنت سنانا تھا، پہلے ریٹ طے کر رہے ہو بیٹھ کر. کیا دین رہ گیا؟ اور یہ وبا ہمارے مسلک اہل سنت میں زیادہ پھیلی ہے. دوسرے لوگ بھی لیتے ہوں گے مگر اتنے گھٹیا، اتنا نیچے نہیں گرے ہوں گے شاید. اپنے پردے داری میں لیتے ہوں گے. اخترا ہر کوئی زندہ ہے، لوگ لیتے ہیں، لوگ ان کو عزت سے دے دیتے ہیں، جیب میں ڈال دیا، مانگتے نہیں ہیں، خدمت کر دی، تکریم تعظیم کے ساتھ کر دی. تو کچھ لوگ پھر کچھ رکھ رکھاؤ اور عزت رکھتے ہیں، ادھر تو منگتے بن گئے ہیں، ریٹ طے کرتے ہیں. یہ علماء کا الا ماشاء اللہ یہ عالم. اور اب نعت خانوں کی یہ ہے کہ 4 لاکھ، جتنا بڑا نعت خان ہے پہلے ریٹ مانگتا ہے، اور پھر نعتیں سنا کے عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں. کون سا عشق مصطفیٰ کا؟ جس رسول کی نعت سنانے کے لیے تم رات کو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا ریٹ لو. یہ خبر ہوگی مرنے کے بعد، جب چہرہ آقا کا سامنے ہوگا، وہ کہیں گے بدبخت میری نعت پر پیسے مانگتا تھا، لوگوں سے ریٹ بناتا تھا. اس عشق مصطفیٰ کی تلقین ہو رہی ہے اس مسلک میں. بولیے آپ کے تجربے ہیں یا نہیں؟ یہاں ایمان سے کہیے ہیں کہ نہیں؟ جب بلاتے ہیں تو ریٹ طے کرتے ہیں کہ نہیں نعتوں کے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ایمانداری سے گواہی دیں. اونچی ہاتھ سے جن کا تعلق مساجد سے ہے، انتظامیہ سے ہے، ریٹ مانگتے ہیں، نعتوں کے مانگتے ہیں، قرآن کی قرات کے ریٹ مانگتے ہیں، تقریر علم دین کے بیان کے ریٹ مانگتے ہیں. کیا آقا نے یہی تلقین کی تھی امت کو؟ یہی سبق سکھایا تھا؟ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا؟ امام حسن بصری ایسے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ اس طرح علم پڑھاتے تھے، ریٹ بناتے تھے؟ امام مالک کا یہ طرز عمل تھا؟ امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا؟ ارے جنہوں نے دنیا میں دین پھیلایا وہ ریٹ بناتے تھے، لوگوں سے پیسے مانگتے تھے.
خدا کے لیے دین کو بیچنا چھوڑ دیں. برکتیں اٹھ گئی ہیں، اثرات اٹھ گئے ہیں. اوپر سے لباس کے ہم نے ڈھونگ بنا رکھے ہیں، پٹکے دورے کر کے گلے میں ڈالتے ہیں، 2 3 چادریں لپیٹتے ہیں اوپر، داڑیاں لمبی بڑی رکھ لیتے ہیں. ارے ان بڑی سائز کی داڑھیوں سے کیا ملے گا کہ داڑھی کا دکھلاوا بھی پیسے کے ریٹ بنانے کے لیے ہو. اس گلے سے کیا لوگے سر سے جو حضور کی نعت فری نہیں پڑتا، مفت نہیں پڑتا. اس تقریر سے کیا لوگے، اس علم سے کیا سیکھا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات لوگوں کو پیسے ڈالر لیے بغیر نہیں سناتا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تقریروں کرنے والوں نے، نعتیں پڑھنے والوں نے، قرات نے سیکٹری رکھے ہوئے ہیں، مینیجر رکھے ہوئے ہیں. اب خود بات نہیں کرتے، کوئی آفر دے وہ سیکرٹری سے بات کر لو، وہ پھر ریٹ طے کرتا ہے، پھر وصولی کرتا ہے، پھر کنفرم کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد صاحب بہادر چلتے ہیں بس. اور نام اولیاء کا لینا، ہم ان کے پیروکار ہیں. یہ اولیاء کی پیروکاری، یہ صوفیاء کی پیروکاری ہے، یہ اللہ والوں کا طرز عمل ہے. اس نے مسلک کو برباد کر دیا ہے اور نوجوان نسلوں کو بیزار کر دیا ہے، متنفر کر دیا ہے. وہ عقیدے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہم کبھی غور نہیں کرتے. وہ دیکھتے ہیں کہ جس کا نام لو، جو دین کا ستون جس کو جانو، وہی پیسے کے لیے سوداگر ہے. پیسے کے بغیر کہیں کچھ ملتا نہیں دین کے نام پر. قوم اور نوجوان نسل کیا سیکھے گی؟ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.